کہ تو ہے کیا چیز جس کو دیکھ کر میں اتنا گھبرا گیا ہوں؟ تو اس شے نے بتلایا، اے بندے میں تیرے ہی برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں تیرے سامنے پیش کیا گیا۔ برے اعمال بندے کے سامنے بری صورت میں آتے ہیں اور نیک اعمال اچھی صورت میں آتے ہیں، یہی بندے کے لیے جنت اور یہی جہنم بن جاتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو۔ یار جتنے بھی آپ حضرات یہاں مسجد میں بیٹھے ہو، اپنے ہاتھوں سے کئی بندوں کو قبروں میں اتارا، کیوں جی کبھی کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس کا مطلب ہے قبر میں کچھ نہیں، یہ بندے کے اندر سب کچھ ہے۔ بندہ جاتا ہے وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے، بندہ جاتا ہے وہی قبر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں یار۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سندھ حیدرآباد میں سندھی زبان کے بڑے صوفی شاعر ہیں، اور بھٹ شاہ کے نام سے بہت عالیشان ان کا مزاج شریف بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لاؤ اور میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ جو بزرگ بندے بیٹھے ہیں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا، پورا گاؤں پھرا، کہیں سے آگ نہ ملی۔ دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، میں کہوں نہ وہیں سے جا کے لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، میری والدہ نے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ وہ فرمانے لگے بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ کہنے لگا تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلما کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ ارے یہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی، یہ کسی کا حق غصب کرنے کی آگ ہوگی، یہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، یہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، یہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی۔ یہ آگ دنیا میں بھی جلاتی ہے، قبر میں بھی جلائے گی، حشر میں بھی جلائے گی اور دوزخ کے اندر بھی جلائے گی۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو بات سچی کرنا، مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا۔ بابا جی گناہ کر کے چین مل جاتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ یار اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا، قبر اور حشر میں کیسے چین ملے گا؟ ایک اور چھوٹا سا میں مسئلہ، کیونکہ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں تو ان کو سبق سنانے کے لیے آتا ہوں۔ حضرت صاحب ہمارے گھر میں صندوق ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوں گے۔ ان صندوقوں میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک اور اونچی مرتبہ پھر بولو۔ گندے کپڑے کیوں نہیں رکھتے بیچ میں؟ ظاہر بات ہے آپ اس کا یہی جواب دو گے حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ بنائی ہے، یہی کہو گے نا؟ ہم نے صندوق کن کے لیے بنایا ہے؟ پاک کپڑوں کے۔ اونچی بولو، کس کے لیے؟
ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ بنائی ہے۔ ارے جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے یار، رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ کام ہم جہنمیوں کے کر کے امیدوار جنت کے بنے بیٹھے ہیں یار۔ میں تو یقین جانو ایک دن ایک حدیث پڑھ کے تو میں بڑا یعنی کہ نا دل کے اوپر بڑی چوٹ لگی، اور میں وہ عرض کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی کسی بھی چوٹ لگ جائے اور اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے یار۔ حضرت صاحب حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ہنڈیا سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہ پہنچایا کرو۔ اپنی ہنڈیا سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی میرے پاس 4 پیسے ہیں، میں اپنے گھر میں پلاؤ زردہ پکا رہا ہوں، اس کی خوشبو میرے قریب غریب پڑوسیوں کے گھر میں جب جائے گی ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ لہٰذا فرمایا اپنی ہنڈیا سے پڑوسیوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالو، کچھ کھانا ان کے گھر میں بھی بھیجو۔ اور پھر اگلی بات سنو، اگر تم پھل لے کر آئے ہو تو پھل کچھ پڑوسیوں کے گھر میں بھی بھیجو، اور اگر نہیں بھیج سکتے، اتنی استطاعت نہیں، تو پھل کو چھپا کر لے جاؤ، اور کھانے کے بعد اس کے چھلکے بھی باہر نہ ڈالنا۔ ارے چھلکے دے کر پڑوسیوں کے بچوں کے دل نہ ٹوٹیں۔ یار ایک بات میں کہنے لگا ہوں، ہاتھ باندھ کر ذرا غور سے سننا۔ حکم یہ ہے کہ پھل لے کر پڑوسیوں کے قریب سے نہ گزرنا، ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے جب یہی پھل تو باپ کے سامنے سے لے کر بیوی کے لیے جا رہا ہے تو باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے؟ آج حال کیا بنا ہوا ہے؟ ایک باپ ہے، 10 اس کے بچے ہیں، ایک باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے۔ اور باپ نے اگر کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، اور میں ابے نو پالا اولاد نو پالا، ابا میرے گھر ہے، خرچہ بڑا ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوتا ہے، ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کر، اور تو لے جا، پھر ہائے ہائے ہائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ اکرام تڑپ ہے کہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ ارے اس کی زبان سے جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یار اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایک بندہ ماں باپ کو گالیاں نکال رہا ہے۔ میں نے کہا باپ کو کیوں گالی نکال رہا ہے؟ کہنے لگا میرا ابا ظلم بڑا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہم ظلم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کو پتر نو سب کچھ دئی جا رہا ہے، سانو پوچھتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا بھائی اس لیے گالیاں نکالتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا آؤ ہم اس کا فیصلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ بھی حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ
اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو گریبان سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال۔ فرمایا تیرا باپ ظلم بھی کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کا ادب و احترام ہی کرنا ہے۔ حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے جی؟ اونچی بولو یار، کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ 10 لاکھ بھی لگایا، گھر بار بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگائے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یار خالی دیکھ لینے سے اگر مقبول حج کا ثواب ہے تو ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنے لگا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ یہ ہمارے بابا جی یوں سمجھو یہاں کے رہائشی ہیں۔ جب یہ یہاں پر آئے تھے تو زمین کوڑیوں کے بھاؤ، یعنی یوں سمجھو 1000 پہ مرلہ بک رہی تھی۔ ان کے پاس پیسے بھی تھے، لوگوں نے کہا بابا جی لے لو وہ فائدہ ہو جائے گا، وہ چھوڑو جی کی کرنی ہے، نہیں لی۔ آج وہی زمین لاکھوں روپے مرلہ ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں، حافظ صاحب پیسے بھی سی، لوگ منتیں بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے زمین نہیں خریدی۔ اگر خریدی ہوتی تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، تھوڑا سا اونچی آواز بولو، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز۔ ارے جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اگر نہیں یقین آ رہا، آؤ حدیث مبارکہ سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہے اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ سوچا جنت میں میرا پڑوسی تو کوئی بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، قصائی، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، دیکھو جا کے یہ کون سا تقوی پرہیزگاری کے اونچے مقام پر فائز ہے۔ صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، سارا دن گزر گیا، کوئی چنگا کام نہیں، چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے، راستے میں بھی کوئی کام نہیں۔ جب گھر میں داخل ہوا تو آپ گھر میں بھی داخل ہو گئے، دیکھا اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ اس نے جا کے ان کے منہ ہاتھ دھلائے، ان کے لیے کھانا پکایا، اور ماں لقمہ چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے ماں کے منہ میں جب ڈالا، وہ لقمہ جب ماں کے حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جا، تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا رہی ہے۔ یار میری بات سنو، اگر میری بات غلط ہے، آپ بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اپنے الفاظ واپس بھی لیتا ہوں، معذرت بھی کروں گا، اور اگر میری بات سچی ہے تو میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لوں گا۔ آج جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اگر ناراض ہیں تو جا کے ان کے قدم پکڑو، رونا شروع کر دو، بحث نہ کرنا، ابا تو اینج کیوں کیتا ہے، ارے تیری مجال ہے، تیرا حق ہے کہ باپ کے ساتھ بحث کر۔ باپ ظلم بھی کرے،
پھر بھی تجھے اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار ان کے سامنے تم نے اف، بس قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو، رونا شروع کر دو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنو اس کا جواب بھی۔ ابھی چند دن کے بعد شب برات آ رہی ہے۔ کون سی آ رہی ہے؟ شب کا مطلب رات، برات کا مطلب خلاصی۔ یہ ایسی رات ہے جس رات رب تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش کر دے گا۔ اس رات کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں۔ حضرت صاحب ایک فقیر آدمی یہاں سے صدا لگاتا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی مجھے کپڑا پہنا دے۔ اب سخی کی مرضی اس کو دے یا اونچی بولو، اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا تو مانگنے والوں کی موج نہ ہو جائے یار۔ ارے وہ رات ہے، ساری کائنات کے سخیوں کا سخی، اس کی طرف سے صدائیں آئیں گی، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کر دیا جائے۔ اس کو اگر میں تھوڑا سا اور آسان زبان میں سمجھا دوں، بارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کنمن، جس کو انگلش میں ڈریزلنگ بولتے ہیں، بوندا باندی، اور ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش۔ موسلا دھار بارش جب کنمن ہوتی ہے، ادھر گلی تر ہو گئی، ادھر خشک رہ گئی۔ جب موسلا دھار طرف بارش ہی بارش، بارش ہی بارش، پانی پانی ہوتا ہے۔ جب موسلا دھار بارش ہو پھر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس کی محرومی کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا یہ سمجھو شب برات کی رات رب تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی تیز برسنے والی ہے، لیکن اس رات وہ بندہ محروم رہے گا جو ماں باپ کو ستانے والا ہے۔ حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پر جاتے ہو، اسے کہتا بھائی مجھے 2 کلو دودھ دے دو، وہ کہتا 200 روپیہ دے دو، آپ 200 روپیہ دے دیتے ہو، وہ کہتا جی برتن لاؤ۔ اب برتن لے کے جاتے ہو لیکن برتن میں گندگی لگی ہے، غلاظت لگی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، سچی بات کرنا، وہ گندے برتن میں دودھ ڈال دے گا؟ اونچی بولو یار، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ آپ کہو زجی پیسے تسی لے لینے، دودھ کیوں نہیں ڈالے؟ وہ کہتا ہے چاہے پیسے تو نے دے دیے ہیں، اگر دودھ لینا پہلے برتن کو پاک کر کے آؤ۔ یار ایک دودھ والا پیسے لینے کے باوجود گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، اور رب تعالیٰ اپنا نور گندے سینے کے اندر کیسے ڈال دے گا؟ ارے پہلے سینوں کو پاک کرو۔ لہذا جن کے والدین زندہ ہیں، بلکہ رشتہ دار، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا بھی بخشا نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا نہیں۔ آج ناراض نہ ہونا یار، میں کہتا ہوں اگر میں کہوں ہاتھ کھڑے کرو تو شاید ہی کسی کا ہاتھ کھڑا ہو جس کے خاندان میں گروپ نہ بنے ہو۔ تو ادھر گیا میں تے ساڈے کولوں گیا، کئی سال گزر گئے، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں، مرنا جیونا بند۔ یار اس سے اور بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ابھی یہ چند دن پہلے یہاں آپ کے قریب ایک کالونی ہے، وہاں سب ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے گھر گئے تو وہاں فوتگی والا کوئی ماحول نظر نہ آئے۔ ہوتا نا فوت ہو جائے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی ماحول نظر نہ آئے۔ پوچھا گیا بھائی لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگا جی مرنے والا وصیت کر کے گیا تھا میرے رشتہ داروں کو مت بلانا، ان کو میرا چہرہ بھی نہ دکھانا۔ یہ تو حال بنا ہوا ہے، اس قدر عداوت ہے، اس قدر بغض، حسد، کینہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے. کتنے دن؟ اگر کرے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. آج کیا ہم کر رہے ہیں یار؟ ہمارا اسلام تو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاؤ اور فرقے بازی نہ ڈالو. آج ہم اپنے خاندان کے اندر فرقے ڈال کے بیٹھے ہیں. کیا ہمیں اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا وجی تسی کہتے ہو صلح کر لو صلح کر لو. میں نے اپنے بھائی کو پڑھایا لکھایا پرورش کی، اس کی کاروبار کروایا، اس کی شادی کروا، اس کو مکان بنا کے دیا. اب وہ میرے سامنے کھڑے ہو جائے میں کیسے معاف کر دوں؟ یہی ہے نا گلا. اب بولو تو صحیح. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تو نے پڑھایا لکھایا پرورش کی شادی کی مکان بنا دیا، اس کا اجر بھائی سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ تو پھر بھائی سے لڑائی کاہے کی ہے؟ یہ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. آئی لڑائی کیا ہے؟ بابا جی تسی میرے گھر آئے، میں نے کھانا کھلایا اور میں آپ کے گھر آیا آپ نے روٹی نہیں کھلائی، لڑائی شروع. میں تیرے پتر دی شادی تے 1000 روپیہ ورتیا تو 500 دیتا، لڑائی شروع. بھائی میں نے اگر آپ کو روٹی کھلائی ہے اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو پھر آپ نہ کھلاؤ، مجھے لڑنا چاہیے. لڑائی تو ساری ختم ہو گئی. اگر دل صلح کے لیے آمادہ نہیں کر رہا تو تھوڑی سی سودے بازی کر لیں. جس کو سودا قبول ہو صلح کر لے، نہیں قبول نہ کرے. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ ادھر آ جاتے ہیں. اچھا اگر ابھی بھی صلح کے لیے دل آمادہ نہیں ہوا، نہیں آفا میرے پرا نے بڑی زیادتی کی تھی، بڑا ظلم کیتا، میں نے گندیاں کیتا، گالاں کڈیاں، تکے دے کے باہر کڈیا، میں کیویں معاف کر دیا؟ وہ یہی ہے نا. میں نے کہا بھائی ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے اپنے چچا کا کلیجہ چمانے والے کو بھی معاف کر کے رکھ دیا. یار کیا تیرے بھائی نے اس سے بڑا ظلم کیا؟ چلو ایک حدیث پاک سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو کسی کے غلام تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا. ہاں بھئی تو اپنے غلام نے ماردا کیوں میں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مجھے بول دو یار. فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ اچھا ساڈے منہ چوں معافی دا لفظ بھی نہیں نکلدا کیونکہ ساڈی ڈکشنری معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. اگر تو میری داڑھ تھلے آ ہے صحیح ایک دفعہ پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوں. ہائے 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 ہائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو تو مجھے بول دو یار. اور اس کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے، میں روز اس کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے تو بھی اس کو معاف کر دیا کر. یار ایمانداری سے بتلاؤ اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہماری پکڑ شروع کر دے کیوں نہیں اسی ایک سا بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. رب تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں معاف کرتا ہے
اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ آؤ یار ایک واقعہ سن لو، آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، آج یہاں سے صلح کرنے کی نیت کرنے لے کے جاؤ، دل صاف کر کے جاؤ۔ بلکہ حیدرآباد میں بیان کر رہا تھا، یقین جانو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ جب بیان ختم ہوا تو دو بھائی وہاں بیٹھے تھے، پتہ نہیں کتنا عرصے سے ناراض تھے، حسد دونوں چیخے مارتے ہوئے آئے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر چیخے مار کے رونے لگ پڑے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، بیان سننے کے بعد ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بندے نے کھانے کا بندوبست گھر میں کیا تھا، تو میں نے کہا یار وہ بابا جی کو بھی بلا لو۔ کہنے لگا نہیں بابا جی جناب لاہور گئے ہیں، کہتے میں اپنے بھائی سے صلح کر کے پھر آ کے روٹی کھاؤں گا۔ اب واقعہ سنو یار، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار۔ ایک بندہ تھا حضرت صاحب، بڑا ہی غریب آدمی، اتنا غریب آدمی کہ اس کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا۔ اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، 5-6 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ وہ ایک پائیا گوشت لے آیا۔ کتنا جی؟ لا کے بیوی سے کہا کہ آج گوشت پکا، میں گوشت کھاؤں گا، بڑا خوش۔ بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک زیادہ ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ اب اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا، سوچا میں اپنی بیوی کو ماروں، اس نے میری کمائی کو لون لگا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو کسی کی لگتی ہے۔ آج ظلم کیا ہے، یہ ایک شیشے کا گلاس ہے، مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے تو اس پر کیوں قیامت ڈھائی جاتی ہے؟ وہ انسان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو گالیاں نکالے، اس کی بیٹی کو دھکے دے کے باہر نکالے، اس کی بیٹی کو کوئی تانے مینے مارے؟ تو تیرے گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے، کیوں اس کو دھکے دیتا ہے؟ ارے یہ سوچ، اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ بھی تو کسی کی جائی ہے۔ بہرحال اس نے سوچا کہ ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے، بہن سے بھی، ماں سے بھی۔ پھر آخر میں سوچا کہ سارے رشتے ایک طرف رہ گئے، یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا۔ کیا ہے؟ اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا۔ کیا کیا؟ اچھا ہمارے منہ سے معافی کا لفظ بھی نہیں نکل رہا، اور کیا کر دیا؟ ہمارے ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے، کیوں؟ ہم کسی کو معاف کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر معاف کرنا بھی پڑ جائے پتہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے رشتہ دار کٹھے کریں گے اور چون گندیاں کریں گے، پھر محلے دار کٹھے کریں گے، برادری کٹھی کر کے گندا کر کے آخر میں کر جا تینو معاف کیتا ہی۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ یہ چپکے سے گیا، سارا گوشت پکا ہوا کڑوا اٹھا کے لے آیا، سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا کہ اگر کسی نے چکھا اس کو بھی پتہ چل جائے گا اس میں نمک زیادہ ہے۔ اس نے کڑوا گوشت خود ہی کھا لیا، کسی کو کانوں کان بتلائے ہی نہیں کہ آج تو اس سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب کوئی تحفہ ہدیہ لے کے آتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے، اپنے صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرماتے۔ ایک دن بڑھیا کھیر پکا کے لائی،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی۔ صحابہ کرام حیران ہیں، مائی بڑا خوش ہو گئی، واہ واہ سرکار کو میری کھیر اتنی پسند آئی، ساری خود ہی تناول، کسی کو دی نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ جب مائی خوش ہوئی واپس چلی گئی تو صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ آج ہمیں نہیں ملی۔ فرمایا یہ مائی میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر تم کھاتے تم نے کہنا کڑوی ہے، مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا، میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی خود کھائی۔ یار یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، ہم چوری کھانے والی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ان پر کون کرے گا؟ کبھی بیوی کا کڑوا سالن چپ کر کے کھا لیا ہے؟ ادھر یہ چھابی جا رہی ہے، چنگیز جا رہی ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں۔ ارے کیا تو اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتا؟ بہرحال یہ کڑوا گوشت سارا خود ہی کھا گیا، کسی کو کانوں کان نہیں بتلایا۔ خیر وقت گزر گیا، پھر ایک وقت آیا کل نفس، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ، اس کو بھی موت آ گئی، فرشتے آ گئے، نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں اس نے سمجھ لیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، نیکی تو ہے نہیں، ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر انہوں نے پورا چیک اپ کیا، عرض کرنے اللہ نیکی ہے ہی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر نظر مار لو، پھر نظر ماری، عرض کرتے یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ ڈل گیا تھا اور اس نے یہ کہہ کے بیوی کو معاف کر دیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اس کو معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے ہیں، آؤ اپنے بھائی کو معاف کر دو اور بہن کو معاف کر دو، ماں باپ کو معاف کر دو، کیا پتہ یہ معاف کرنا تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اب سنو اس رات کون کون نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 1 جادو ٹونا کرنے والا، کالے پیلے کرنے والے۔ خدا کی قسم مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، مسلمان ہو کر کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، کوئی سکھوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے اور پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، ایمان بھی برباد کر رہا ہے، اور چاہتا کیا ہے لوگوں کا بھلا ہو جائے، نہیں کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے، کسی کا کاروبار بند ہو جائے، کسی کا پتر مر جائے۔ خدا کے بندو حدیث مبارکہ میں آتا، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا، اور رب کی کنبے کا برا چاہ کے تجھے چین مل جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ ورقہ ہی پھاڑ ڈالو۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا ایسے بنی پر۔ کر پلاتے ہو بلا انت پلے دا بلا، ارے بھلا کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اگر کوئی جادو ٹونا کرنے والا ہے سچی توبہ کر لے۔ نمبر 2 شراب کا عادی، اے شراب پینے والوں، اور شراب پی کے فخریہ طور پر کہتے ہو میرے دوست کی شادی ہوئی ساری رات شرابہ پیتیاں، ارے شرم سے ڈوب نہیں مرتا؟ اللہ کی نافرمانی پر فخر محسوس کر رہے؟ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اور اس کی پکڑ سے بچو۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، اس کی گرفت آ جائے تو بڑے بڑے نمرود شداد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو سچی توبہ کر لے،
اور نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ سے صلح کر لے، ان سے معافی مانگ لے۔ اور نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، دیوس قسم کا بندہ، بچیاں اس کی بدکاریاں کروا رہی ہے اور یہ مزے میں وقت گزار رہا ہے، ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ جب اس بدصورت شے کو دیکھا، اس نے کہا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ کہنے لگا تو اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ان سے کہا کیا ذریعہ ہے؟ کہنے لگا اگر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، رب تعالیٰ میری بری صورت کو سونی صورت میں تبدیل کر دے گا۔ اگر تو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ بھائی دیکھو، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اونچی بول دو یار، کیا ہمارا پہلا سوال صحیح ہے؟ پہلے سوال میں پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ سنو، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا؟ اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پن۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ وہ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔